سلطان الاولیاء، عطائے رسول، قطب العارفین، خواجہ خواجگاں حضرت معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 14 رجب المرجب 530 ہجری بمطابق 18 اپریل 1136 عیسوی بروز ہفتہ مغرب کے وقت ملک اصفہان کے شہر خراسان میں ایک قصبہ سنجر میں ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی معین الدین حسن ابن غیاث الدین حسن ہے۔ آپ حسینی سید ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے، سہارا چاہیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں۔ جب آپ کے پدر بزرگوار حضرت خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر شریف صرف 15 سال تھی۔ آپ کو والد محترم کے ترکہ سے ایک باغ اور ایک پنچکی ورثہ میں ملی۔ خواجہ غریب نواز اسی سے رزق حلال کماتے اور ہمہ وقت عبادت الہی اور خدمت فقراء و مساکین میں مصروف رہتے تھے۔ ابتدائی تعلیم کی غرض سے آپ خراسان تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے کم عمری میں ہی قرآن مجید حفظ فرمایا۔ بعد ازاں سمرقند سے ہوتے ہوئے بخارا تشریف لائے اور اس دور کے جید عالم اور قابل احترام شخصیت حضرت مولانا حسام الدین بخاری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے علم فقہ و حدیث کی تعلیم حاصل فرمائی۔ والد محترم سے ورثہ میں ملا باغ اور پنچکی خواجہ غریب نواز پہلے ہی یتیموں، بیواؤں اور مستحقین میں تقسیم فرما چکے تھے، اور اب زندگی کا مقصد و مدعا فقط طلب حق اور خدمت انسانیت ہی تھا، جو شب و روز بے چین و بے قرار رکھتا تھا۔ تحصیل علم سے فراغت کے بعد الہام باطنی کی تعمیل میں نیشاپور کی طرف رخ فرمایا اور قصبہ ہرون پہنچ کر حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قدم بوسی کا شرف حاصل کیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے نہایت لطف و کرم سے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا اور کمال محبت و شوق سے آپ کی حاضری اور اخلاص کو قبول فرمایا اور سعادت بیعت عطا فرمائی اور حکم فرمایا، اے معین الدین، تجدید وضو کر کے 2 رکعات نفل اس طرح ادا کرو کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار اور سورہ اخلاص 1000 بار پڑھو، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار اور سورہ اخلاص 1 بار پڑھو۔ آپ نے تعمیل ارشاد فرمائی، پھر حکم ہوا 100 بار درود شریف حضور سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نذر کرو
پھر خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معین الدین، میں تجھے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور تو بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے۔ بعدہ 10 شوال 560 ہجری کو بروز پنجشنبہ بوقت ظہر خلافت و امامت عطا فرمائی اور حکم فرمایا کہ شبانہ روز عبادت و ریاضت کرو اور سورہ اخلاص 1000 بار پڑھو۔ بجا آوری حکم کے بعد جب خواجہ صاحب پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ارشاد ہوا کہ اوپر دیکھو۔ اوپر نظر کی، فرمایا کیا دیکھا؟ عرض کیا کہ عرش اعظم تک تمام حجابات اٹھا دیے گئے ہیں۔ پھر حکم ہوا کہ نیچے دیکھو۔ نیچے دیکھا تو فرمایا کہ کیا دیکھا؟ عرض کیا کہ تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا پھر جاؤ 1000 بار سورہ اخلاص اور پڑھو۔ تعمیل ارشاد کے بعد خواجہ غریب نواز پھر خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیر و مرشد کا حکم ہوا کہ آنکھیں بند کرو۔ حکم کے مطابق آنکھیں بند کی، پھر کہا کھول لو اور پوچھا کہ کیا دیکھا؟ عرض کیا کہ 18,000 عالم نظر کے سامنے ہیں۔ تب پیر و مرشد نے نہایت شفقت و مہربانی سے فرمایا کہ اے معین الدین، اب ہمارا کام پورا ہو گیا، جاؤ اور سامنے کی اینٹ کھود کر لے آؤ۔ جب کھودا تو معلوم ہوا کہ وہ اینٹ سونے کی ہے۔ حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ سے فقراء اور مساکین پر تقسیم کر دو۔ آج سے تمہیں غریب نواز کے خطاب سے سرفراز کیا۔ خواجہ غریب نواز کی ریاضت و مجاہدہ کا عالم یہ تھا کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ 70 سال تک سوائے اوقات خاص کے باوجود رہے، ہمیشہ روزہ کی حالت میں رہتے اور قیام اللیل آپ کا شعار تھا۔ زہد و پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ چند مسقال خشک روٹی پانی میں تر کر کے افطار فرماتے تھے اور ایک ہفتہ میں محض 5 مسقال خشک نان پر ہی اکتفا فرماتے تھے۔ ہر روز رات دن میں 2 مرتبہ قرآن مجید کا ختم فرماتے اور ہر ختم قرآن شریف پر غیب سے ندا آتی کہ اے معین الدین، ہم تمہارا ختم قرآن قبول فرماتے ہیں۔